بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کے تمام قیدی اقتدار میں آ گئے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ مریم نواز کی بھاگ دوڑ قابل ہضم نہیں، مفاہمت صرف تگڑوں سے، حکومت سے مزاحمت، اور کے پی کے میں دوبارہ انتخاب کی آواز۔ نظام نہیں چلے گا، کروٹ بدلے گا تو معاملات بدل جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان کے تمام قیدی اقتدار میں آ چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ نوٹ کریں، ماضی میں جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو کون کون قید میں تھا؟ آصف زرداری قید میں تھے، وہ ایوان صدر میں پہنچ گئے۔ شہباز شریف قید میں تھے، وہ ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئے۔ مریم نواز قید میں تھیں، وہ وزیر اعلیٰ بن گئی پنجاب کی۔ شہباز شریف کے بعد نواز شریف بھی قید میں تھے، بلکہ ان سے پہلے قید میں تھے وہ، تو وہ کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ گر بن گئے۔ حمدہ شہباز وہ ایم این اے بن گئے، جو پنجاب میں تھے، وہ ان کی بھی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ کوئی وزیر بن سکتے ہیں وفاقی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں کیا ہوا، دیکھیں قدرت کا کرشمہ یہ کہ کوئی نہیں سمجھتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کل قدرت نے کیا کرنا ہے۔ یعنی ماضی کے قیدی آج ایوان اقتدار میں ہیں، اور آج کے ایوان اقتدار کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں یا جو لوگ ہیں، وہ کل کہاں ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ اسی کو کہتے ہیں جمہوریت اور قسمت کا پھیر پھیر۔ مریم نواز کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ بھی قابل ہضم نہیں۔ وہ کیوں کہا میں نے؟ یہ دونوں چیزیں پہلے اگر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز بھی قید میں رہی تھی، اور ان کے قصے بھی آئے تھے کہ میں کپڑے کیسے استری کرتی تھی، کیمرے لگے ہوئے تھے، بغیر دروازے کا باتھ روم تھا، اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اب وہ قصے پارینیہ ہو گیا، ماضی کا قصہ ہو گیا۔ موجودہ کی کہانی تو اور ہے۔ موجودہ کی کہانی یہ کہ ایک خبر یہ آ گئی کہ اب بشرا بی بی کہ جو کمرہ ہے اور اس کے باتھ روم ہے اور اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ کیمرے لگا دیے گئے، جیسے کہ کبھی مریم نواز کا تھا۔ یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، بڑا مزاحیہ سی بات ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دن کی روشنی میں بشرا بی بی جو ہے وہ ساری عبادات کرتی ہیں، اور وہ کالا جادو اور یہ وہ جو کہا گیا تھا وہ ہمیشہ اندھیرے میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی کمرے میں اندھیرا نہیں ہونے دیتی، بلکہ وہاں کیمرے لگائے گئے تو انہوں نے ساری طرف چاروں طرف سے چادریں باندھ دی، اور چادروں کے درمیان میں بیٹھ کے وہ سارے وقت گزار رہی ہیں، قید تنہائی گزار رہی ہیں۔ یہ دور کی کوڑی کون لایا؟ یہ جناب حزب حال کرنے والے ہمارے مزاحیہ دوست، جو مزاحیہ ٹیم میں شامل ہو گئے تھے۔ پیسے تو صحافی تھے، وہ ایڈیٹر تھے کہ اخبار کے، لیکن جنید سلیم تو انہیں نے یہ مزاحیہ خبر دے دی، ویلاگ میں کہہ دیا کہ جناب آپ کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو چادریں باندھی ہیں، اور ان کے باتھ روم کے بعد سے بھی مطلب ویڈیو لیکس ہو گئی ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ افسوسناک بات۔ مطلب ذمہ داری کا کوئی تو مظاہرہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ان سے امید نہیں تھی، لیکن محبت میں سب کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر چیز محبت اور جنگ میں جائز ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بات کر دی۔ اچھا، یہ قیدی تو سارے آگے اقتدار میں، اور اقتدار والے چلے گئے قید میں۔ یعنی شاہ محمود وزیر خارجہ تھے قید میں، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے قید میں، تو یہ سارے باقی تو چل گئے۔ فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے وفاقی قید میں۔ تو اب یہ سلسلے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی، یہ تو ایک حقیقت ہے، وہ بن گئی، اور ان کے پاس بھاری اکثریت بھی ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ ان کی بھاگ دوڑ جو ہے نا، یعنی 22 دنوں میں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں، یا 12 دنوں میں 22 منصوبے، یا 22 دنوں میں 32 منصوبے، یا 64 منصوبے، تو یہ ساری چیزیں جو اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ وہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کا مستقبل اب مریم نواز ہے، یا آنے والے دور کا جو نام ہوگا وہ مسلم لیگ کی پہچان مریم نواز ہوگا۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا مخالفین نے کہ ان کو ٹارگٹ بنا لیں۔
पहला पत्थर मारा शादियाना गुलजार ने, उन्होंने कहा ऑडियो मौजूद है, उनको एफआईए ने तलब कर लिया 14 को, मैं पहले भी आपको बिला को बता सकता हूँ। अब दूसरा जो उससे भी संगीन हमला हुआ है, वो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मेरी सुपारी दे दी इन्होंने और डॉलरों में रकम दे दी, जनूबी अफ्रीका के बंदे, बल्कि भारतीय बंदा जनूबी अफ्रीका से किराए के कातिल ढूंढे गए, दुबई के रास्ते वो पाकिस्तान आएंगे और मुझे मार देंगे। तो अब ये कहानी, अब इसकी भी तहकीकात हुई है, लेकिन अभी उन्होंने किसी कानून नाफिज करने वाले अदारे से रब्ता नहीं किया। हालांकि हुकूमत को भी चाहिए कि इसका रिस्पॉन्स दे, तहकीकात करे, बल्कि उनको हिफाजती हिसार में ले लें, सिक्योरिटी में ले लें, ताकि कल कोई वाक़या ना हो जाए, वरना वो कहेंगे कि हमने तो कहा था कि ये होगा। तो उसका अभी से इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अच्छा, धांधली तो आज ईवान सदर में हल्फ की तकरीब हो गई, 14वें सदर बन गए आसिफ जरदारी, उनको महमूद अचकजई ने भी बाकायदा मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, यानी घोड़ों का कारोबार नहीं हुआ, इधर से उधर खरीदो फरोख्त नहीं हुई। तो असफंदियार वली ने भी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि आपने 18वीं तरमीम की थी, सूबाई खुद मुख्तारी पर पड़ा, उसको जो अभी भी ख़तरा है तो उसको आप मजबूत करेंगे, इस्तेकाम देंगे, हमें आपसे उम्मीद है, उन्हें मुबारकबाद दे दी। लेकिन धांधली ज़्यादा जो मामलात हैं, जितना शोर मचा हुआ है, एहतजाज हो रहा है, तो दूसरी जानिब से यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ PTI ने एहतजाज किया। कैसा हुआ, क्या हुआ, इसकी मज़ीद तफसीलात अभी आनी बाकी हैं, वो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नहीं पहुँची, लेकिन आपको पहुँचा देंगे वो भी। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK जो कहते हैं ना मैं सदर को मानता हूँ, ना मैं कौमी असम्बली को मानता हूँ, ना मैं वज़ीर आज़म को मानता हूँ, सब जाली है। तो फिर सवाल यही हुआ ना कि उनसे किसी कह दिया फिर आपकी असम्बली भी जाली, यहाँ भी धांधली हुई। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ KPK में, हाँ मैं दोबारा इलेक्शन करा देता हूँ, यानी दोबारा इंतखाब के लिए मैं तैयार हूँ। उन्हें ये चैलेंज कबूल कर लिया, उन्होंने कहा मुझे तो कबूल है, बाकी भी कबूल कर लें। तो मामला इस हद तक बढ़ गए। अच्छा, एक और बात मैंने की, मुफाहमत होगी सिर्फ तगड़ों से और हुकूमत से नहीं, हुकूमत से मज़ाहमत होगी, यानी हुकूमत इस काबिल ही नहीं। तो इस पर हमारे एक सीनियर साथी जो हैं वो क्या बहुत नाराज़ हैं और वो यही कहते हैं हुकूमत तो ऐसी चूचू का मुरब्बा है, चोरों का मुरब्बा है। हसन निसार साहब वो ये कहते हैं कि भाई मुफाहमत की बात वो करते हैं, लेकिन किससे, वो तगड़ों से करना चाहते हैं। और तगड़े कौन है, तगड़े वही हैं मतलब इस्टेब्लिशमेंट, अंपायर, जो उनको मुँह नहीं लगा रहे, उनसे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं बाकी तो चोर उचक, और यही इमरान खान का मौक़िफ़ है कि चोरों से डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूंगा, ये सब चोर हैं, इनसे बात नहीं करूंगा। तो मामला तो फिर वहीं आ गई। और जितने लोग मुलाकात करने जाते हैं उनको ये पैगाम दिया गया कि जनाब मुफाहमत की बात नहीं करनी, जफियाँ पपियाँ वाला बात नहीं करना, मुसाफा नहीं करना, हाथ किसी से नहीं मिलाना, वरना कारकुन जो है बददिल होते हैं, उनमें मायूसी फैलती है। तो फिर पैगाम तो यही आएगा कि मैं मिलना चाहता हूँ, कोई मुझे मिलने को तैयार नहीं। तो बात क्लियर है। लेकिन मरियम नवाज़ को टारगेट क्यों बनाया? मरियम नवाज़ को टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि पंजाब बड़ा सूबा भी उनके पास और अडियाला जेल भी उन्हीं के पास, लिहाजा हो सकता है कि अब जनाब मुलाकातें भी कम हो जाएं, जितनी मुलाकातें हो रही थी। जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दफ्तर बना हुआ था अडियाला जेल में, शायद उस पर भी पाबंदी लग जाए, क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर आला है, वो कुछ भी कर सकती हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, लेकिन साथ में उन्होंने धमकी भी एक दी है। वो धमकी बड़ी कारगर हुई है, जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा था फिर अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया या नाजायज़ करने की किसी कोशिश की, तो चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, तो फिर मुझे वो बेरहम पाएगा, ये धमकी। इसीलिए उनकी जनाब किरदार कोशी भी शुरू हो गई और उनके ख़िलाफ़ कोशिशें भी शुरू हो गई। और कहा जा रहा है दोनों जानिब से, शाहजाना गुलजार भी कह रही, ऑडियो मौजूद है, उनको तो बुला लिया 14 को। अब देखें शेर अफजल मरवत को कब बुलाया जाता है, ये भी कह रहा है, वहाँ पर शवाहिद मौजूद है कि जनाब मेरी सुपारी देती गई है, मेरे पैसे पढ़ाते गए ने और डॉलर की पेमेंट हो गई है, जनूबी अफ्रीका तो किराए से कातिल आ रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कर दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये गैर जिम्मेदाराना रवैया ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और फैसल वाटा साहब, वो बहुत बड़े इस वक्त सुकरात भी हैं, बुकरात भी हैं, दानिश्वर भी हैं, सब कुछ सियासतदान भी हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब निज़ाम नहीं चलेगा, 4 महीने 6 महीने साल, इससे ज़्यादा 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों कि असल सारी बागडोर जो है हुकूमत की वो है आसिफ जरदारी के हाथ में। और दूसरी जानब उन्हें ये भी कहते हैं कि वो मुझे बेटा कहते हैं। और तीसरी जानब जब उनसे ये पूछा गया फिर
سینیٹر بن رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں گے تو بن جائیں گے۔ چوتھی جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل چیز ہے SIFC، اس نے ملک کو استحکام دینا ہے، اس نے معیشت کو سنبھالا دینا ہے، کیونکہ چیلنجز حکومت کے لیے بڑے ہیں۔ اور ان کا تو دعویٰ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف جو ہے نواز شریف کی وجہ سے نہیں بنے ہیں، شہباز شریف بھی آصف زرداری کی وجہ سے بنے ہیں، اور آصف زرداری نے بھی چالاکی میں ان کے سر پہ تاج نہیں رکھا، بلکہ اقتدار کا تاج کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، وہ کرسی پہ رکھ کے اس پہ بٹھا دیا ہے۔ یعنی مشکلات ساری شہباز شریف کے ذمہ لگیں گی، مہنگائی کو کیا کرنا ہے، بے روزگاری کا کیا ہونا، IMS میں کیا کرنا ہے، یہ جو معاملات ہیں روزگاری کے اور معیشت کے، ان کو کیسے سنبھالا دینا ہے، توڑ جوڑ کیسے ہونا ہے، یہ سارا کام شہباز شریف کے ذمہ، یعنی چاچو پھنس گیا۔ اب چاچو کو اگر ایسا کہیں کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں، تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا سب مل کے سمجھوتا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ اچانک پھنس گیا، ان کو پھنسا لیا زرداری صاحب نے۔ زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت اپنی جگہ اور مفاہمتی پالیسی بھی ان کی جگہ، بلکہ وہ عمران جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عمران وسیم، انہیں تو بڑا اچھا لفظ کہا ہے کہ محمود اچکزئی کے سامنے ان کو آصف زرداری کو لچک زئی کہا کریں، کیونکہ ان میں لچک بڑی ہے مفاہمت کی۔ یہ جناب مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور بادشاہ گھر تو اصل وہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن فیصل واڈا بھی یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا ہفتوں میں نہیں تو مہینوں میں، اور زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال میں، اور یہ کارنامہ ہوگا SIFC کا، اور اس کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا امپائرز کو، یعنی افواج پاکستان کو، سپہ سالار کو۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لوگ تو بہت باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بی پاکستانی بنے، پاکستان کی خیر مانگیں، پاکستان کے لیے کام کریں، جہاں ہیں جیسے ہیں پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج اتنا ہی، پھر اپنا بات کرتا ہوں، دہراتا ہوں اپنا مطالبہ کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اسے اگر اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر دیں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔